بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احاطہ کر نہیں سکتی کبھی بھی عقل انسانی، ازل سے تابد اللہ کی ہستی ہے ثانی۔ قلم اشجار بن جائیں، قلم اشجار بن جائیں، سمندر روشنائی ہوں، نہیں ممکن کہ ہو پائے بشر سے حمد ربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد والعن اعداءہم۔ الحمدللہ، شکراً لصاحب العصر والزمان۔ تمام مسلمانان عالم کو، تمام مسلمانان عالم کو، تمام توحید پرستوں کو، تمام رب شناساؤں کو اور تمام اللہ کے راستے پر چلنے والوں کو ماہ سیام 1443 کا چاند مبارک ہو۔ آپ مسلسل دیکھتے آ رہے ہیں اور اب بھی آپ کا مشاہدہ یہی رہے گا کہ ماہ سیام کے شروع ہوتے ہی تمام چینلز، مختلف پلیٹ فارمز، مختلف علاقوں میں مساجد اور محافل کا انعقاد رہتا ہے۔ بطور خاص رمضان المقدس میں نماز جمعہ کے اجتماعات سے زیادہ خطاب جو ہے وہ رمضان المقدس ہی، روح سخن رمضان المقدس ہی کی طرف رہتا ہے۔ علماء، مقررین، واعظین بڑے بڑے اعلیٰ حوالے قرآن پاک کی آیات کو بھی کوٹ کرتے ہیں اور بڑے بڑے اعلیٰ حوالے بھی ارشاد فرماتے ہیں، اور پھر کہیں کہیں کسی کا کوئی استدلالی اسلوب بھی سامنے آ جاتا ہے۔ میں چونکہ درد کا شاعر ہوں، درد کا سفیر ہوں، سفیر درد ہوں، اور میں تو جو دل پہ گزرتی ہے، جو واردات قلبی ہے، میں اسی کا اظہار اپنی سعادت اور اپنی عبادت سمجھتا ہوں، بلکہ اسے میں اللہ کی طرف سے جو اس نے مجھے عطا کی قوت گویائی عطا کی اور کچھ شعور عطا فرمایا، کچھ لفظ عطا فرمائے، باب العلم کے صدقے میں، مدینۃ العلم کے صدقے میں، میں اسی کا شکر ادا کرتے ہوئے گزارش کرنا چاہوں گا کہ رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی نمازوں کے اجتماعات میں اس قدر برکت ماشاءاللہ ہو جاتی ہے، اور روزوں کا تسلسل، سحری افطاری کا کمال کیفیات میں بزرگوں سے بچوں تک منتقل ہو رہا ہے، اور مختلف تقریبات، افطار پارٹی جسے ہم اس جدید دور میں بڑا نام دے سکتے ہیں، ان کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور رمضان المبارک کے حوالے سے قرآن پاک میں جو اہمیت اس کی بیان کی گئی ہے، اس پہ خوب سے خوب تر گفتگو ہوتی ہے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا رمضان المبارک کے تقدس، اس کے اکرام یا اس کے احکامات کا تقاضا یہی ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں اور ہم روزے رکھ لیں، ہم افطار کر لیں یا افطاری کروا لیں، یا پھر رمضان المبارک میں جو ہمارے ہاں ایک سلسلہ خیرات کا، زکوٰۃ کا رائج ہے، یہ بھی سامنے رہتا ہے، اور اس میں ماشاءاللہ رمضان المبارک میں
پھر خوب تند ہی اور تیزی اور چابک دستی نظر آتی ہے۔ تو تمام نعمتوں کے لیے اللہ کا شکر ہے، اللہ کی مخلوق کے لیے دعا گو ہوں جو کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی حوالے سے جتنا ان کو شعور ہے یا جتنا وہ کر سکتے ہیں، جتنی ان کی معرفت ہے، وہ اس اعتبار سے یعنی وہ کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بنیادی طور پہ ایک پیغام دیکھیں، قرآن پاک میں رمضان المبارک قرآن پاک میں نازل ہوا، قرآن پاک صرف رمضان المبارک کے لیے نہیں ہے، یہ ہماری تمام زندگی کے تمام شب و روز کے لیے اس کا اطلاق ہے۔ اس کی آیات، اس کے احکامات جو محکمات ہیں، جو محکمات ہیں، متشابہات ہیں، جس قدر یہ آیات، تو وہ ساری کی ساری متوجہ کرتی ہیں کہ ہم اس مہینے میں نازل ہو رہے والے قرآن پاک کی عظمت کے طفیل اپنی ساری زندگی کو اسی کے مطابق ڈالیں، گزاریں۔ میں نہیں دیکھتا، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور اپنے سننے دیکھنے والوں سے بھی معذرت خواہ ہوں کہ میں 72واں سال اب میں سن ہجری کے اعتبار سے اپنا شروع کر چکا ہوں، اور ذکر فکر میں 32 سال، کتب 18، اس طرح مختلف چیزیں شب و روز جو بھی توفیق ہوئی۔ میں نے اداروں کو دیکھا، تنظیموں کو دیکھا، بڑے بڑے مذہبی سکالرز، ریسرچرز اور بڑے بڑے دین کی خدمات میں ان سب کو سلام کرتا ہوں۔ میرا مزاج کسی پہ تنقید کرنے کا نہیں ہے۔ میں اپنی زندگیوں میں کہیں بھی رمضان کو نہیں دیکھتا۔ رمضان المبارک میں بھی میں رمضان المبارک کو اپنی زندگیوں پہ یعنی غالب نہیں دیکھتا۔ ہماری خواہشات غالب ہیں، ہماری جو ہم چاہتے ہیں وہ بنیادی طور پہ جب اللہ نے چاہا تو ممکن ہے۔ انشاءاللہ اسی چینل پہ کوئی آپ سے بھی پھر بھی انشاءاللہ میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ رمضان المبارک کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی نماز، عبادات اور روزوں کے علاوہ دیکھیں کہ آپ کے کہیں حقوق تو نہیں پامال ہو رہے، آپ اپنے والدین کے ادب و اکرام میں تو کمی نہیں کر رہے، آپ اپنے ہمسایوں کی خبر گیری میں کوتاہی تو نہیں کر رہے، آپ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں کہ اس میں آپ نہیں کر پا رہے۔ یہ مہینہ میں سمجھتا ہوں کہ خود احتساب بھی کبھی اگر کہیں تو سمجھ لیں، آگے چل کے ہم انشاءاللہ بات کریں گے اگر میرے مولا نے مجھے توفیق دی، کہ قرآن پاک جس گھر میں اترا، پھر امام حسن کا ظہور جو ہے 15 رمضان کو، وہ بھی کائنات کا ایک اسرار ہے، بہت بڑی خوشی ہے۔ پھر مولا علی پاک کی شہادت کا سلسلہ بھی ہے، باقی رمضان مبارک کے حوالے سے بھی بہت سارے واقعات لیکن میں جو بنیادی 3 چیزوں کو جو میں سامنے رکھنا چاہوں گا، وہ اس میں ایک تو خود احتسابی ہے، دوسرے جو صلہ رحمی ہے، اور تیسرے ان دونوں کے خوبیوں کے اوپر پھر وہ اللہ کی اطاعت ہے جس کے تحت آپ یہ ساری ذمہ داریاں ادا کر سکتے ہیں۔ میں خدا سے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم امت محمدیہ پہ رحم فرما، ہمیں ملک کے لیے مخلص ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے تمام جو نسبتیں ہیں، تمام جو رشتے ہیں، ان کے ساتھ وفا اور حیا کی توفیق عطا فرما، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا جیسے ہمیں موقع ملتا رہا۔ میں انتہائی عزت و اعزاز سمجھتا ہوں اپنے لیے۔ آخر میں ایک مجھے ابھی میسج موصول ہوا ہے، میرے لیے کاش مجھے اجازت ہوتی تو میں اس خوبصورت نوجوان کا نام اور اکرام کے ساتھ لیتا، اور میں ان کی سوچ، فکر اور معرفت کے حوالے سے اپنی محبت کا اظہار کر پاتا۔ میرے دل اور میرے روح کے اندر موجود ہیں، مجھے انہوں نے میسج بھیجا ہے اور میں نے ابھی دیکھا، تو اسی پہ اختتام کرتے ہیں۔ ہر بار سلامتی اور امن کا خواہاں ہوں آپ کے لیے بھی، جو میرے ذمہ ہے خدا مجھے اس میں کامیاب کرے، جو آپ کے ذمہ ہے خدا اس میں آپ کو سرخرو فرمائے۔ کیا لفظوں کا چناؤ ہے کہ اپنے لیے کامیابی اور آپ کے لیے
سرخ روئی اور ہمیں ارتقاء اور کاملیت کی طرف حرکت دے. کیا بات، کیا عارفانہ سوچ ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس ماہ مبارک میں خدا کی مہمانی نصیب ہوئی. اس دسترخوان خدا سے لذت، عبادات، شوق، مناجات، شرح صبر، حضور قلبی، نشاط باطنی اور بروز محشر خدا کے حضور سرخ روئی جیسی نعمات چننے کی توفیق حاصل ہو. آمین ثم آمین. الحمدللہ. شکر لصاحب العصر والزمان.